وہ بہت زیادہ شراب پیا کرتا تھا، شرابی تھا، یہاں تک کہ شراب کے کارخانے تھے، شراب کا کاروبار کیا کرتا تھا۔ ایک دن شراب کے نشے میں جا رہا تھا، اچانک زمین پر نظر پڑی، ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا، اور اس پر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کاغذ کے ٹکڑے پر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھا تو وہ مسلمان، لیکن اللہ کا نافرمان تھا، اللہ کا نافرمان تھا، شرابی تھا، شراب کا کاروبار کیا کرتا تھا، لیکن اس کاغذ پر اللہ کا نام دیکھا، فوراً اس کاغذ کو اٹھایا اور اس کو چوما، آنکھوں سے لگایا، وہ اپنی جیب کے اندر سے ایک ہینڈل خوشبو رکھی ہوئی تھی، وہ ہینڈل اس کاغذ پر لگایا، اپنے گھر میں دیا، اور گھر کی کون سی جگہ پر اس کاغذ کے ٹکڑے میں رکھ دیا۔ جب رات کو سویا تو خواب میں ایک آواز آئی کہ یہ بشر ہادی، اس کا نام تھا بشر ہادی۔ اے بشر ہادی، آج تو نے اللہ کے نام کی تعظیم کی ہے، آج تو نے اللہ کے نام کو اٹھایا ہے، آج تو نے اللہ کے نام پر خوشبو لگائی ہے، آج کے بعد سے تیرے نام کو بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح مزین کرے گا، تیرے نام کو بھی اسی طرح خوشبو سے مرتب کرے گا۔ اور دوسری جگہ ایک بزرگ تھے، اسی زمانے کے، ہم بھی سو رہے تھے، ہم کو خواب دکھا، اور کوئی خواب کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ میرا امتی ہے جس کا نام ہے بشر ہاتھی، مگرچہ وہ شرابی ہے، مگرچہ وہ شراب کھانا چلاتا ہے، لیکن آج اس نے ایک ایسا عمل کیا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس سے دوستی کر لی ہے، وہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ آپ اس کے پاس جائیں اور اس کو یہ خوشخبری سنائیں۔ تو میں سمجھے کہ شاید یہ میرا ایسے ہی بہن ہوگا، انہوں نے اگنور کیا، نظر انداز کیا، دوبارہ سے گئے، دوبارہ وہی خواب دیکھا، پھر اٹھے، پھر سمجھے وہ تو شرابی ہے، وہ تو شراب کھانا چلاتا ہے، یہ میرا بہن ہوگا، دوبارہ سے گئے، تیسری بار وہی خواب دیکھا۔ جب تیسری بار وہی خواب دیکھا، صبح ہوئی، اس بندے کے گھر پر گئے، اس بشر ہادی نامی شخص کے گھر پر گئے، وہ دروازہ کھٹکھٹایا اور فرمایا کہ آج مجھے ایسا خواب دکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، تم خوش قسمت ہو کہ تمہارے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے ہیں۔ وہ بشر ہادی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور سچے دل کے ساتھ توبہ کر لی، اور توبہ کرنے کے بعد اپنے آپ کو بدل لیا، اور وہ جو شراب خانے تھے ان تمام شراب خانوں کو آگ لگا ڈالا، اور اس کے بعد سے جب تک زندہ رہے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، کبھی نمازیں نہیں چھوڑی، قرآن کی روزانہ تلاوت کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کے دور میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آیات تھے، امام احمد بن رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں جایا کرتے تھے، لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے پاس کتابوں کا علم ہے، لیکن اس بشر ہادی کے پاس اللہ کی معرفت کا علم ہے، اس نے اللہ کو پہچان لیا ہے، اس نے اللہ کو جان لیا ہے، یہ اللہ کا ایسا قریب ہو گیا ہے، اللہ کا ایسا محبوب بندہ بن گیا ہے کہ آج اس کو دیکھ کر میری روح میں سکون آ جاتی ہے۔ یہاں تک کہ اتنا قتل، اتنا ادب اور اتنا احترام کہ وہ کہنے لگے، ایک مرتبہ قرآن کی آیت پڑھی، فرشناها، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے زمین کو فرش بنایا ہے، جیسے ہی یہ آیت سنی اپنے پاؤں کے اندر سے چپلیں اتار دی، وہ کہنے لگے یہ زمین اللہ نے بنائی ہے، یہ فرش اللہ نے بنایا ہے، میں اللہ کی زمین پر چپلوں کے ساتھ نہیں چلوں گا۔
میں چکروں کے ساتھ نہیں چلوں گا۔ ساری زندگی ننگے پاؤں چلا کرتے تھے، ننگے پاؤں چلا کرتے تھے، ادب کی اتنی اعلی مقام پر پہنچ چکے تھے کہ اللہ کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی اس طرح سوچا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ کہنے لگے کہ تیرے علاقے کے اندر کوئی بھی لوگ وہ نہ کرے، میرے علاقے کے اندر کوئی بھی کوئی بھی گھوڑا نہیں نہ کرے، اللہ کی زمین کو ناپاک نہ کرے، ایسا نہ ہو کہ میں وہاں سے گزروں وہ میرا قانون بھی ناپاک ہو جائے۔ یہاں تک کہ 227 ہجری میں جب ان کا انتقال ہوا، اس کے بعد جا کر وہاں پر ان کے علاقے میں کسی روم کے لیے بیان کر دیا تو دیکھنے والے نے دیکھا، وہ کہا کہ شاید آج بشر حاجی اس دنیا کے اندر زندہ نہیں گئے۔ تو کسی نے کہا آج میں نے صحیح سمجھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ تو اس دنیا کے اندر ایسے بڑے بڑے اللہ والے گزرے ہیں کہ جنہوں نے ان 7 معاملوں کو سمجھ لیا، اس دل کے اندر سے اولاد کی محبت کو نکال دیا، اس دل کے اندر سے اولاد کی محبت جس کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی ہونی تھی اس کو نکال دیا، اس دل کے اندر سے سونا چاندی کی محبت کو نکال دیا، اس دل کے اندر سے مال کے گھمنڈ کو، مال کی محبت کو نکال دیا، اس دل کے اندر سے جائیداد کی محبت کو نکال دیا، ان ساروں چیزوں کو نکال دیا، کوئی خاص اللہ کے بندے